سورہ صاد کا رکوع نمبر 3 اور 23ویں بارے کا رکوع نمبر 12. سورہ صاد کی آیت نمبر 27. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خاص حکمتوں کے تحت پیدا فرمایا. اگر قیامت کا وجود نہ مانا جائے تو پھر آسمان و زمین کا وجود بیکار محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر وہ اچھی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے جنت کی بہاریں ہیں، ورنہ حال بہت برا ہوگا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے. کافروں نے زبان سے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کی پیدائش بیکار ہے، لیکن چونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے تو اس وجہ سے گویا کہ ان کا گمان یہی ہے. فویل للذین کفروا من النار، تو جہنم کی آگ میں کافروں کا برا حال ہوگا، ان کی خرابی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو یہی دنیا میں رہنا ہے، جو مرے گا بس اس کی دنیا کی زندگی ختم ہوئی، وہ فنا ہو گیا. تو ہم بتائیے، ایک شخص نے دنیا کے اندر ظلم و ستم کیا، کرپشن کیا، لوٹ مار کی، حرام کمایا، ملاوٹیں کی، اور نہ جانے کتنے طریقوں سے لوگوں کو دھوکہ دیا. اور ایک شخص نفس و شیطان کی مخالفت کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، حرام نہیں کماتا، ملاوٹ نہیں کرتا، ایک پاکیزہ زندگی گزارتا ہے. اب بتائیے، دونوں مر کر ختم ہو جائیں اور پھر کوئی سزا یا ثواب نہ ملے، تو بتائیے کہ جس نے اچھی زندگی گزاری اس کا اچھی زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جس نے لاکھوں روپے وہ کرپشن کے اور حرام کے صرف اس لیے چھوڑ دیے کہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں. تو اس طرح تو کافر اور مومن، نیک اور بد دونوں برابر ہو گئے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان لوگوں کی طرح کر دیں کہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقی پرہیزگاروں کو گناہگاروں جیسا کر دیں؟ تو ایسا نہیں ہوگا. جس نے اچھی زندگی گزاری آخرت میں اس کے لیے اچھا صلہ ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، سوچیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اولو الالباب یعنی جو عقل مند ہیں وہ نصیحت قبول کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کی ہے. نعم العبد، وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں. انہ اواب، بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بہت رجوع لانے والے ہیں. اذ عرض علیہ بالعشی، جب ان کی خدمت میں تیسرے پہر یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، ہمارا جو ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، تیسرے پہر ان کی خدمت میں پیش کیے گئے الصافنات. صافنات ان گھوڑوں کو کہتے ہیں کہ جو دوڑنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. اگر آپ نے جانوروں پر غور کیا ہو تو ایک گائے بیٹھی ہوئی ہو، اب آپ اس کو چلانا چاہیں تو چلانا کتنا مشکل ہے، اس کو پہلے اٹھانا ہی مشکل ہے، اٹھ جائے تو پھر چلنے کے لیے تیار نہ ہو. اسی طرح گھوڑوں کے اندر بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں. سب سے اعلیٰ قسم کا گھوڑا وہ ہوتا ہے
کہ جو کئی گھنٹے دوڑنے کے بعد جب رکتا ہے تو وہ رکتا بھی اس انداز میں ہے کہ وہ دوڑنے کے لیے بالکل ریڈی ہوتا ہے، اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ 3 پاؤں تو زمین پر ہوتے ہیں اور چوتھا جو اس کا پاؤں ہے وہ زمین سے اٹھا ہوا ہوتا ہے، صرف سم کا کنارہ جو ہے وہ صرف ٹچ ہوتا ہے، یعنی وہ دوڑنے کے لیے بالکل ریڈی ہوتا ہے۔ الجیاد، جیاد اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو بہت عمدہ ہو اور جب اسے دوڑایا جائے تو اس کی رفتار بہت تیز ہو، تو ایسے 1000 گھوڑے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو آپ نے فرمایا کہ ان گھوڑوں کی محبت مجھے پسند آئی صرف اور صرف اپنے رب کی یاد کے لیے، یعنی آپ نے ایک نظریہ دیا کہ مال سے مجھے جو محبت ہے وہ صرف اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے، چونکہ یہ گھوڑے جہادی ہیں، جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، تو لہذا مجھے اس سے پیار ہے۔ اور ایک نظریہ ہمیں ہمیشہ کے لیے دے دیا کہ دنیاوی کسی نعمت سے اگر محبت ہو تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر آپ چونکہ جانوروں کی تمام بیماریوں کے متعلق آپ اچھی طرح علم رکھتے تھے، تو آپ نے گھوڑوں کو دوڑانے کا حکم دیا۔ 1000 گھوڑے بڑی تیزی سے دوڑے ہوا کی مانند، اور چند سیکنڈ میں وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ حتی توارت بالحجاب، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر آپ نے حکم دیا ردوہا علیہ، آپ نے فرمایا یہ گھوڑے میرے پاس واپس لاؤ۔ تو اس طرح آپ نے گھوڑوں کی تمام ظاہری بیماریوں کے بارے میں گویا کہ جانچ لیا کہ اس میں کون سا گھوڑا بیمار ہے، کون سا گھوڑا تندرست ہے۔ اب جانوروں کی کچھ بیماریاں اندرونی ہوتی ہیں، اندرونی بیماریاں وہ بیماریاں کہ جن کے اثرات ابھی ظاہر نہیں ہوئے، بعد میں ہونے والے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو کوئی اندرونی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن جانور کس کو بتانے جائے، اور نہ اس کو اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ جب آپ جانور کی گردن پر اور اس کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی اندرونی بیماریوں کو جان لیتے تھے۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، پھر آپ سوق یعنی پنڈلیاں، آناق یعنی گردنیں، پھر ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ واقعہ تو اسی طرح ہے، اور یہ واقعہ اور یہ باتیں آپ کی شان میں بیان کی گئیں، لیکن بعض لوگ اس کو بڑا عجیب و غریب انداز میں پیش کرتے ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا کہ اس بات کو بیان کیا جائے، لیکن اگر یہ واقعہ ہم آپ کو سمجھا دیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے کہ بھئی اس طرح یہ واقعہ بیان کرنا یہ غلط ہے۔ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے، ظہر کا وقت تھا، آپ ان میں ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور وہ پھر اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ان گھوڑوں کی محبت نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سورج ڈوب گیا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، آپ نے ان تمام گھوڑوں کو قتل کر دیا اور کہا کہ ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہوئی، آپ نے ان کی گردنیں اڑا دی اور ان کی پنڈلیاں آپ نے اڑا دیں۔ اب ہم سوچیں اس واقعے میں کتنی غلطیاں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مال کی وجہ سے اللہ کے نبی غافل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے مال نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطا کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ
کہ آپ بتائیں کہ خطا ہماری ہو اور ہم کسی اور کی گردنیں اڑا دیں، یہ کیا جائز ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر گھوڑوں کی وجہ سے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ غصے میں آ کر ان کی گردنیں اڑا دیے جائیں اور ان کی پنڈلیاں اڑا دی ہوں؟ تو جہاد کے گھوڑے تھے۔ تو یہ واقعہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے جو قرآن کی آیت کے بھی مطابق نہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کے مطابق بھی نہیں۔ اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ اس واقعے کی جو سند ہے وہ بالکل وہ من گھڑت اور موضوع سند ہے۔ تو یہ سندن بھی واقعہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ جس واقعے سے کسی نبی کی توہین اور بے ادبی کا پہلو آئے وہ واقعہ قرآن کی نص کے مقابلے میں آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ ہم تو یہ کہتے ہیں انبیاء کا تو بہت بلند و بالا مقام ہے، ہم کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، جو نبی کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، وہ سخت تو ہیں مگر کس پر ہیں؟ کفار پر سخت ہیں۔ آج ہماری جو ساری جو نرمیاں ہیں وہ کس کے لیے؟ وہ کافروں کے لیے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ کافروں کے لیے وہ نرم نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کی آیت 30 میں بیان کیا گیا۔ اور نبی کے جو صحابہ ہیں یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ اب یہ ہے قرآن کی نص، اور دوسری طرف وہ تاریخ کی من گھڑت روایتیں ہیں یا وہ تاریخ کی ضعیف روایتیں ہیں جن کی سند کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا تھے؟ رحماء، یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ ہمدردی کرنے والے، بہت زیادہ رحم دل تھے۔ اب بتائیے قرآن کی بات مانی جائے یا من گھڑت روایتوں کو مانا جائے؟ کیا مانا جائے بتائیے؟ تو جب صحابی کی توہین والی کوئی روایت ہم تسلیم نہیں کرتے تو نبی کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ تو ایسی روایتیں کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ اور پھر بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جن کے دلوں میں انبیاء کی محبت نہیں ہے اور وہ 24 گھنٹے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی معصوم نہیں ہے، وہ ہم جب کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری کی حدیث دکھاؤ، اور جب بخاری کی حدیث دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ یعنی ان کے مطلب کے خلاف حدیث ہو تو بخاری کی حدیث کو بھی ضعیف بولتے ہیں۔ لیکن انبیاء کی توہین کے اندر یہ من گھڑت باتیں ہر درس قرآن کی محفل میں کریں گے، اور یہ واقعہ ضرور سنائیں گے تاکہ لوگوں کے دلوں سے انبیاء کی محبت نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک بے جان جسم ڈال دیا، ایک بے جان بدن جو ہے ڈال دیا۔ ثم اناب، پھر وہ رجوع لائے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ آپ کی انگوٹھی پر قبضہ کر لیا کسی طریقے سے کسی جن نے، اور پھر جن نے جو ہے وہ آپ کے تخت پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس نے آپ کی شکل اختیار کر لی اور آپ کی جگہ بیٹھ کر وہ آرڈر دینے لگا۔ لوگ مغالطے میں پڑ گئے۔ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہتا کہ یہ جن ہے اور میں سلیمان ہوں، اور سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ یہ جن ہے جس نے جو ہے تخت پر قبضہ کیا۔
تو آپ نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جن پر قابو دیا اور پھر آپ نے اس جن کو ہلاک کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حکومت دی کہ آپ نے دعا کی اے اللہ ایسی حکومت پھر کسی اور کے لیے ظاہر نہ ہو. تو قیامت تک پھر ایسی طاقت اور حکومت کسی نے اور نے ظاہر نہیں کی. لیکن یہ واقعہ بعض جگہوں پر لکھا تو ضرور ہے، مگر بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اس آیت کے تحت دوسرا واقعہ لکھا ہے. تو وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ میری جتنی بیویاں ہیں، آپ کی 300 بیویاں تھیں، تو آپ نے کہا کہ میری جتنی بیویاں ہیں، غالباً 100 بیویوں کے متعلق آپ نے کہا کہ ان 100 بیویوں کے پاس میں ایک رات میں دورہ کروں گا اور انہیں ایک ہی رات میں شرف بخشوں گا اور اللہ تعالیٰ ان سے مجھے بیٹے دے گا اور یہ 100 کے 100 بیٹوں کو میں مجاہد بنا کر اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. تو یہ آپ کی اچھی نیت تھی. وہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کسی اہم معاملے کی طرف توجہ تھی، آپ کی زبان سے انشاءاللہ وہ جاری نہ ہوا. اور انشاءاللہ کا جاری نہ ہونا جبکہ انسان کی توجہ نہ ہو کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے بھی انشاءاللہ کہنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک نبیوں کا مقام ہے وہ خاص مقام ہے اللہ کے دربار میں. تو ہوا یہ کہ کسی کے یہاں بچے کی ولادت نہ ہوئی، ایک کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور وہ بے جان پیدا ہوا، یعنی نامکمل بچہ. تو اس وقت آپ نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام کی توجہ اس طرف ہو جاتی اور وہ انشاءاللہ آپ کی زبان سے جاری ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالی 100 بیٹے دیتا اور سب کے سب وہ جہاد میں قربان کیے جاتے ہیں. تو یہ واقعہ ہمیں صرف یہ درس دیتا ہے کہ نبیوں کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، ہم تو انشاءاللہ جان بوجھ کر نہیں کہتے، بالکل توجہ ہی نہیں ہوتی، یعنی اس طرف ہماری دلچسپی نہیں. حالانکہ ہر جائز کام سے پہلے ہمیں یا اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے تاکہ اس کی برکت سے وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے. قال رب اغفر لی، عرض کی اے میرے رب تو مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہت دے، ایسی سلطنت عطا کر، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، پھر کوئی ایسی سلطنت ظاہر نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں رات کو آنے والے جن کو آپ گرفتار کرتے ہیں اور مسجد نبوی شریف کے پلر سے ستون سے باندھ دیتے ہیں. پھر صبح فجر کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک جن آیا تھا سرکش، میں نے اسے مسجد نبوی شریف کے پلر سے باندھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہر نبی سے بلند و بالا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے بڑے قید خانوں میں زنجیروں سے باندھ کے رکھتے اور میرے آقا نے رسی سے باندھ دیا. تو آپ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ اسے باندھ کے رکھوں اور صبح تمہیں دکھاؤں. پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. تو انہوں نے چونکہ یہ دعا کی تھی تو پھر میں نے اس سلطنت کو ظاہر کرنا پسند نہ کیا. کیا معنی ہوا؟ واضح طور پر یہ بخاری کی حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتیں دیں، لیکن اس دعا کی وجہ سے آپ نے اس سلطنت کا اظہار نہ کیا. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا له الريح، ہم نے ہوا سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دی. ایک طرف تو وہ بدعقیدہ لوگوں کا نظریہ ہے
کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے قابو میں کوئی چیز دی نہیں ہے، اور ایک قرآن کا نظریہ ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہوا دے دی۔ ایک تو وہ نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ والوں کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور قرآن کیا کہتا ہے، تجری بامرہ، پھر ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی۔ کس کے حکم سے چلتی؟ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے۔ تو انبیاء اور اولیاء کے حکم چلتے ہیں، اور ہوائیں اور زمین بھی ان کا حکم مانتی ہیں۔ انبیاء کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کیسی سلطنت دی کہ زمین ہلنے لگی تو کوڑا مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ رک جا، تو زلزلہ ختم ہو گیا۔ ہے دنیا کا کوئی ایسا بادشاہ جو زلزلے کو روک سکے؟ آگ لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ جاؤ، یہ جنگل کی بڑھتی ہوئی آگ جو بڑی ہولناک ہے اور وہ پورے شہر کو جلانے کے لیے کافی ہے، اس کے پاس جا کر میری چادر دکھا دو اور اس سے کہو کہ یہ عمر کی چادر ہے، تو وہ آگ کو دکھاتے ہیں تو آگ وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ دریائے نیل کے نام جو ہے آپ جو خط لکھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ مقام ہے تو نبیوں کا مقام تو ان سے بھی بلند و بالا ہے۔ تجری بامرہ، ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی، رخاء حیث اصاب، نرم نرم چلتی، اور جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے وہاں وہ پہنچا دیتی۔ والشیاطین، اور سرکش جنات سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیے۔ کل بناء، ہر قسم کے جنات تھے جو بنا بھی تھے یعنی عمارات بنانے والے، وہ غواص، سمندروں میں دریاؤں میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکالنے والے، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے وہ سرکش جنات کہ جو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ ذاتی نہیں، اللہ کی عطا سے ہے، تو کہتے ہیں کہ مشرکین اور تم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، تم بھی اللہ کی عطا سے مانتے ہو۔ تو مشرکین تو اللہ کی عطا سے الوہیت مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے انہیں خدا بنایا، اور ہم کسی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ نے انہیں خدا بنایا۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ دے کر فارغ ہو گیا، اب انہیں اللہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہر کام جو بھی اللہ کا نیک بندہ کرے گا بھی باذن اللہ ہی کرے گا۔ تو کہتے ہیں نہیں جناب، یہ عطا اور ذاتی کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں پوری دنیا کی حکومت حاصل ہے حضرت سلیمان کو، ہوا پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، جنات پر، پرندوں پر، کیڑے مکوڑوں پر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے۔ پتہ چلا اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ ہم کہیں کہ حضور جسے چاہیں دینا چاہیں دیں، اور جسے محروم کرنا چاہیں محروم کر دیں اللہ کی عطا سے، تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ اور جو سلیمان کے حضور ان کے بھی آقا ہیں، حضور کی شان بتائی جائے تو پریشان ہوتے ہیں، اور سلیمان کی شان دیکھیں، حضرت سلیمان، ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، ہم نے آپ کو عطا کر دیا، آپ جسے دینا چاہیں دیں اور جسے محروم کرنا چاہیں محروم کریں، بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں ہے۔ فمنن، آپ احسان کیجئے، او امسک، یا نعمتیں روک دیں، بغیر حساب، تجھ پر کوئی حساب نہیں۔ ارے یہ تو سلیمان کی شان ہے، جو سلیمان کے آقا ہیں ان کی کیا شان ہے؟ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک سلیمان علیہ السلام کا ہماری بارگاہ میں ضرور خاص قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمیں روشن و منور فرمائے، اور جس عقیدے کو انبیاء اور اولیاء کی شان کو قرآن نے بیان کیا، اسی عقیدے پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔
ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اور تمام مسلمانوں